بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگ اس وقت تک اپنی قدم ہلا نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے جب تک اللہ رب العزت کے طرف سے جو 5 سوالات ان سے پوچھے جائیں گے، 5 کا جواب ہر انسان کو دینا ہوگا۔ اور وہ 5 سوالات کیا ہوں گے؟ پہلا سوال، تم نے زندگی کہاں کس طرح گزاری؟ دوسرا سوال، ہم نے جو تمہیں جوانی دی اس جوانی کو کیسے اور کس کام میں خرچ کیا؟ اور تیسرا سوال، مال تم نے کس طرح حاصل کیا؟ حلال سے حاصل کیا یا حرام سے حاصل کیا؟ اور پھر اس مال کو کہاں کیسے خرچ کیا؟ اور ہم نے جو تمہیں علم دیا اس علم پر کتنا عمل کیا اور اس علم کو کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا؟ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ 5 سوال ہوئے۔ نمبر 1 زندگی، نمبر 2 جوانی، نمبر 2 آپ نے مال و دولت کیسے حاصل کیا اور کیسے خرچ کیا، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے علم جو حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا اور کہاں پر خرچ کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی حاصل کرنے میں ہماری محنت نہیں ہے، یہ زندگی ہم نے مانگ کے نہیں لیا ہے، یہ زندگی ہم نے کما کے نہیں لیا ہے، یہ زندگی تو اللہ نے امانت کے طور پر ہم کو دیا ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں بخشی ہیں اس میں سب سے قیمتی چیز ہماری زندگی ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے، یہ ساری دنیا اللہ نے ہمارے زندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہم نے دنیا تمہارے لیے بنایا اور تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کیا گیا، بنایا گیا۔ اور انتم خلقتم فی الآخرہ، اور تم کو پیدا کیا گیا آخرت کے لیے۔ دنیا اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، اللہ نے ہمارے زندگی کے لیے بنایا، ہمارے زندگی کے آرام کے لیے بنایا۔ یہ زندگی دنیا اور دنیا کے چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ گلستان کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مال از بہر آسائش عمرست نہ عمر از بہر گرد کردن مال، یعنی گلستان میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے مال و دولت کو تمہارے زندگی کے آرام کے لیے بنایا ہے۔ مال و دولت اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے زندگی کے آرام کے لیے ہیں، نہ کہ یہ قیمتی زندگی مال و دولت کے اکٹھا کرنے کے لیے ہے۔ یہ زندگی تو اللہ نے جو ہم کو امانت کے طور پر دیا ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے۔ یعنی ہم دنیا میں اس زندگی کا اس طرح استعمال کریں کہ میرا آخرت بن جائے۔ جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ تو چند روزہ زندگی ہے۔ گویا دنیا کو امتحان گاہ بنایا اور اللہ نے یہ نعمت ہم کو دیا کہ تم اپنی زندگی کو استعمال کرو ہمارے حکم کے مطابق، اور ہم نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس کو زندگی کے لیے اپناؤ۔ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس کو ہم ضائع بھی نہیں کریں، یہ تو اللہ کی امانت ہے۔ اب دیکھیے،
ہم شراب پی کر کے زندگی برباد کریں، نشہ کھا کر کے زندگی برباد کریں، ایسی ایسی چیزوں کا استعمال کھانے پینے میں کریں کہ ہم زندگی کو ضائع کر دیں۔ ہلاکت میں اپنی جان کو ڈالنے کے لیے اللہ نے ہماری یہ جان اور زندگی جو ہے اللہ کی امانت ہے، تو اس کی حفاظت بھی ہم پر فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس جان کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ اب مثال کے طور پر تھوڑی سی کوئی بات ہوتی ہے، گھریلو مسائل سامنے آتے ہیں، کوئی معاملہ آتا ہے تو زہر نوشی کر کے پھندا لگا کے گلے میں خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ کے یہاں دینا ہوگا، اور پہلا سوال میدان حشر میں ہوگا کہ ہم نے جو امانت یہ قیمتی زندگی دیا اس کا استعمال کیسے کیا؟ تو اگر ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا تو جواب میرا صحیح نہیں ہوگا، ہم تو پہلا ہی سوال کے جواب میں فیل کر جائیں گے۔ اور دوسرا سوال جو ہم سے کیا جائے گا کہ جوانی کے بارے میں، تو ہماری زندگی میں سب سے قیمتی ایام جو ہے وہ جوانی کا ہے۔ سارا اچھا عمل ہم جوانی میں کر سکتے ہیں۔ جوانی کو ہم لوگوں کے مدد میں استعمال کیا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے، کہ ہم نے جوانی کو لوگوں کی زندگی کو برباد کرنے میں استعمال کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی جوانی کو غلط طریقے سے گزار، ظلم و زیادتی میں گزار دیا، شراب و نوشی میں گزار دیا، اور غیبت و چغلخوری میں گزار دیا، ظلم و زیادتی میں گزار دیا۔ تو اللہ کے یہاں یہ جواب دینا ہوگا۔ ہم یہ جوانی کو، آپ تاریخ دیکھیے، جو لوگ کامیاب رہے اس نے اپنے جوانی کو کہاں استعمال کیا؟ اللہ کے حکم کے مطابق، دوسروں کے فائدے کے لیے، انسانوں کی مفاد کے تحت اپنی جوانی کا استعمال کیا۔ تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، مال کہاں سے کمایا؟ چاہے آپ تجارت کے ذریعے کما رہے ہوں، زراعت کے ذریعے کما رہے ہوں، ملازمت کے ذریعے، آپ جس لائن سے بھی آپ کما رہے ہوں، یاد رکھیے کہ وہ حلال طریقے کی کمائی ہو، اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہو۔ اللہ کے حکم کو توڑ کر کے ہم مال نہ کمائیں۔ ایمانداری کے ساتھ اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو ملاوٹ نہیں کریں، جھوٹ نہیں بولیں، لوگوں کو ٹھگیں نہیں، ناپ تول میں کمی نہیں کریں، گویا کہ تجارت بھی صاف ہو۔ جون سا کام ہم کر رہے ہوں، ملازمت کر رہے ہوں، تجارت کر رہے ہوں، ہم حلال روزی سے مال حاصل کریں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر اس مال کو خرچ کریں۔ ایسا نہیں کہ اس پیسے کو، اس مال و دولت کو ہم شراب نوشی میں اڑا دیں، غلط طریقے میں اڑا دیں، ہم زناکاری میں خرچ کر دیں، برے راستے میں خرچ کر دیں، تو یہ اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ تو مال کا صحیح ڈھنگ سے کمانا اور صحیح ڈھنگ سے خرچ کرنا، یہ ہم سے سوال ہوگا۔ اور پانچواں سوال کیا ہوگا؟ پانچواں سوال ہوگا کہ ہم نے جو علم حاصل کیا، اللہ نے جو ہمیں علم دیا، تو اس پر عمل کریں۔ علم چندہ کے بیشتر خانی، چو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے برو کتاب چند۔ اگر ہم نے علم حاصل کیا، اس پر میرا عمل نہیں ہے، تو وہ تو پھر ہم چوپائے کے جیسا ہے۔ کہ ایسا رکھو کہ جیسے چوپائے کے سر پر گدھے کے اوپر کتاب لدی، اس کو پتہ نہیں کہ ہمارے سر پر کتاب ہے، ہمارے اوپر کتاب ہے، یا کہ کچھ اور چیز لکڑی جلاون رکھی ہوئی ہے۔ تو علم کا حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ علم رہتے ہوئے اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو ہمارا مثال چوپائے کے جیسا ہے، جانوروں کے جیسا ہے۔ ہم علم حاصل کر کے اپنے بھی فائدہ حاصل کریں اور اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اگر ہم یہ پانچوں سوال، پانچوں کام ہم صحیح ڈھنگ سے کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، تو پانچوں سوالوں کے جواب صحیح ڈھنگ سے دے دیں گے میدان حشر میں، تو پہلے منزل میں ہم کامیاب ہو کے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔